السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ یونس آیت 53 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کا آپ سے، کون جو پیچھے سوال کر رہے تھے عذابات وغیرہ کا، احق، کیا واقعی سچ ہے ہوا یہ، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، قل آپ فرمائیے ای ہاں، وَرَبِّي، بخدا میرا رب، میرا خدا، انہ لحق، یہ سچ ہے۔ آپ فرمائیے ہاں بخدا یہ سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل، اور اگر بے شک ہر ایک کے لیے، نفس کہتے ہیں جان کو، ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، جس نے نافرمانی کی، جو اوبیڈینٹ نہیں تھا، ما فی الارض، جو روئے زمین میں ہے، لفتدت، اور وہ بطور فدیہ دے دے، یعنی جو کچھ زمین میں سب کچھ فدیہ بھی دے دے، بہی، اس سے۔ اور اگر ہر شخص یعنی ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی دولت ہو، وہ ساری دولت بھی فدیہ دے دے۔ وَأَسَرُّوا، اور وہ دل ہی دل میں لگے ندامہ، پچھتانے، اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتانے لگے، لما رأوا العذاب، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، یعنی جتنی زمین ہے وہ ساری فدیہ دے دے تاکہ عذاب سے بچ سکے، اس کا بدلہ، تو تب بھی وہ بچ نہیں سکیں گے، یہ مراد ہے۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے۔ وقضی، اور فیصلہ کر دیا گیا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف سے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، یا فیصلہ کر دیا ان کے درمیان انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، سن لو، یاد رکھو، ان للہ ما فی السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، یعنی ملکیت تو رب کریم کی ہے۔ ابھی دنیا میں آپ دیکھیں یہ گھر اس کا ہے تو یہ گھر میرا ہے، لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ رب کریم۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ الا، سن لو، یاد رکھو، سن لو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس طرح لوگ مدہوش ہیں نا، ہوش میں نہیں ہیں، عارضی طور پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں انہی کے اندر گم ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَيُحْيِي، وہی زندگی بخشتا ہے، وَيُمِيتُ، اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، جاءتکم ہوتا ہے تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظہ نصیحت، موعظہ کیا ہے؟ نصیحت، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے نصیحت آپ کے پاس؟ قرآن کریم ہے نا۔ وشفاء، اور شفا، ہم کہتے ہیں شفا، اللہ آپ کو شفا دے، شفا کہتے ہیں گڑے کو، اور شفا کہتے ہیں یہ بیماری سے جو شفا ہے، لما، اس کے لیے جو فی الصدور، سینوں میں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور شفا آ گئی ہے، لما فی الصدور،
صدور سینے کو کہتے ہیں جو سینوں میں ہے، یعنی سینے کی جو بیماریاں ہیں، کینہ، بغض، حسد وغیرہ، اور شفا ہے جو سینوں میں روگ ہیں ان کے لیے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ قل آپ فرمائیے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اسی کی رحمت سے، فبذالک پس اسی پر، فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب محترم آپ فرمائیے کہ یہ کتاب اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، پس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں۔ ہوا خیر، یہ بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، پس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل آپ فرمائیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ جو رزق اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتارتا ہے یا اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما پس تم نے ان میں سے بعض کو حرام بنا لیا، وحلالا اور بعض کو حلال، قل پوچھئے اللہ اذن لکم کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وما ظن اور کیا گمان ہے، الذین ان لوگوں کا جو یفترون افتراء کرتے ہیں، کس پر؟ اللہ اللہ تعالیٰ پر، وہ بھی کیسا؟ الکذب جھوٹا، یوم القیامہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور کیا گمان کرتے ہیں یا کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ذو کہتے ہیں والے کو، لذو فضل فضل فرمانے والا ہے، الناس لوگوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی ناشکرے ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ عذاب کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ان کی جو عجیب و غریب سوالات تھے، پچھلی آیات کے اندر بھی اسی کا تذکرہ تھا، اب اس میں بھی یہی ہے۔ وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آئے گا عذاب، یا یہ محض خالی دھمکیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ محبوب کے ذریعے ان کو جواب دے رہا ہے کہ محبوبہ آپ فرمائیے، میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دھمکیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار آج تو بڑی مال و دولت پر فخر بھی کرتے ہیں اور مال پر نثار بھی ہو رہے ہیں، اپنی عزت، اپنی سلامتی اور اپنے عیش و آرام کو اسی سے وابستہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی گردن پر لاد دیا جائے گا، دوزخ کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہوں گے، اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ان سے سب کچھ لے لیا جائے اور ان کی جان بخشی کر دی جائے، لیکن اس وقت ان کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جب در رحمت کھلا ہے، تھوڑی سی کوشش سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور اپنے رب کریم کو راضی کیا جائے۔ دنیا کی متاع یاد رکھیں قلیل ہے، اور قلیل کی خاطر جو ضرورت اور مشکل کے وقت کھوٹا سکہ ثابت ہوتی ہے، اپنے اللہ کو ناراض کر لینا آخر کہاں کی دانش مندی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس قسم کا ہم پڑھ چکے ہیں مضمون، جس میں فرمایا گیا کہ یہ کفار قیامت والے دن سارا جہاں کی جتنی مال و دولت ہے وہ فدیہ دے کے اپنے عذاب کو ٹالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت بھی وہ بے سود ہوگا۔ وہ ہم وضاحت میں پڑھ چکے ہیں۔
پھر اس کے علاوہ سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سب اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے قیامت کے دن تنہا پیش ہوں گے. ساتھ مال تو نہیں ہوگا نا، مال تو ادھر رہ جائے گا، جس کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے تھے وہ تو ادھر رہ جائے گا، وہاں خالی ہاتھ جائیں گے. اب تو پچھتاوا ان کے ہاتھ میں ہوگا، چہروں سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا. وہاں تو سچائی کا دور ہے نا، وہاں تو کچھ نہیں چھپا سکیں گے، لیکن اس وقت شرمندہ ہونا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا. پھر اس کے علاوہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک رب کریم ہے. تو جس کی چیز ہے اسی کے مطابق استعمال کی جائے تو زیادہ اچھی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کو نصیحت قرار دیا گیا بڑے اخلاص سے، یہ بڑے خوبصورت انداز سے. معذت کہتے ہیں کسی کو نیکی اور بھلائی کی یاد دہانی کروانے کو. تو اس مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی صفت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، جیسے خیر خواہی اور خیر اندیشی کا بے لوث جذبہ ہر آیت میں آپ کو نظر آئے گا، جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس نے صدیوں سے جو آغوش غفلت میں مدہوش ہونے والی قوم کو بیدار کر دیا. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سینوں کے لا علاج اور پرانی بیماریوں کا کامیاب علاج ہے. کون سی بیماریاں؟ بغض، اناد، شک، نفاق، حسد، کینہ وغیرہ. ہر قسم کی جو مذموم صفات سے روح کو پاک کرتا ہے، یہ قرآن کی دیکھیں کیا شان ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، حق باطل کو دونوں چیزوں کو واضح نکھار کر پیش کرتا ہے. کسی قسم کا التباس نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا. حق کا متلاشی راہ حق کو اپنے سامنے منور اور ہموار پاتا ہے، ہاں کو پانے والا ہو. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ پیکر رحمت ہے، جس کتاب مقدس کا لانے والا رحمت للعالمین ہو، اس کتاب کے رحمت مجسم ہونے میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے. پھر حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ جو اقوال ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد دین بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے، جیسے مصطفیٰ کریم. پھر اس کے بعد ایک جو آیت اس میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کا فضل اور رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہاں خوشیوں کا تذکرہ ہے کہ جب خوشی ملے تو منہ بسور کے نہ بیٹھ جایا کرو، بلکہ خوشی کا اظہار کیا کرو. اب قرآن کریم یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے. تو صاحب قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک رات قرآن کریم نازل ہوا، اس کو شب قدر کا نام دیا گیا، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. سورۃ القدر کے اندر اس کا مضمون پورا موجود ہے. پھر اس ایک رات کو بجائے پوری 10 راتوں کو 10 راتوں کو اعزاز، پھر خالی 10 راتوں کو نہیں، پورے رمضان کو اعزاز ہے نا ایسی بات. اور خود سوچئے کہ جب قرآن ایک دفعہ نازل ہوا نا، لیکن ہر سال اس ایک رات کی شان دیکھے. پورے مہینے کے اندر اگر ایک بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ہے، تو پھر فرائض کا کتنا ثواب ہے. اور جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی کیا شان ہے، جو قرآن کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ سناتے ہیں ان کی کیا شان ہے. اور سب سے بڑھ کے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کا یہ معجزہ ہے. اور جس شب، جس گھڑی، جس لمحے محبوب کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے، اس کا کیا مقام ہوگا. آپ خود سوچئے اس مہینے کی کیا شان ہوگی. جیسے ہم پورا صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں، اسی طرح پورا سال ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے اس میں بھی ہمیں خوشی منانی چاہیے اسلامی طریقے کے مطابق. ضمناً آپ کو عرض کر دوں کہ بہت سارے پیسہ کمانے والے، جیسے عیدیں آتی ہیں، یہ چھوٹی عید بڑی عید بھی ہم لوگ کہتے ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، دونوں ان کے پیارے پیارے خوبصورت سے نام ہیں. اب یہ اسلامی عیدیں ہیں تو کیا اس کو اسلامی طریقے سے منایا جاتا ہے؟ منانا تو چاہیے، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ فلمیں بنتی ہیں، پیسہ کمانے والے اپنے اپنے حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی اگر طریقہ جیسے محبوب کریم جب تشریف لائے اس دن کو کر لیے جائے تو یہ غیر مناسب ہے. کیوں؟ کیونکہ
وہاں تو کوئی بولتا نہیں، یہاں کچھ غلط ہو گیا تو خوشیاں منانے والوں کے اوپر بڑے بڑے الزامات آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ محبوب کریم جس مہینے میں تشریف لائے اس میں خوشی منانی چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، قرآن و سنت کے مطابق، تاکہ محبوب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور اتنا ہم خوشی کا اظہار کریں کہ رب واقعی جو دیکھنے والا ہے اس کو لگے کہ میرے بندے میرے محبوب سے واقعی بہت پیار کرتے ہیں اور یہ میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، منہ بسور کر بیٹھ نہیں جاتے۔ اور یاد یہ بھی رکھیے، محبوب کے طریقے پر آپ چلیں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ پھر ایک اور چیز کا تذکرہ ہے حلال اور حرام کا۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور سیاسی زندگی ان رسوم اور رواج کی پابند تھی جو انہوں نے خود یا ان کے پہلوں نے وضع کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں احکام خداوندی کہا کرتے۔ یہ ان کی دیکھیں بڑی جرت تھی اور بڑی سختی سے پابندی بھی کرتے تھے، اور جو اس سے منہ موڑتا ان کے قوانین کے خلاف تو بڑا طوفان برپا ہو جاتا۔ تو محبوب کریم نے ان کے لغو اور ضرر رساں رسم و رواج کی اصلاح کے لیے جب آواز بلند کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہیں ان کی غلط روش پر سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے خود ساختہ رسوموں اور رواج کو اللہ کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس چیز کو چاہتے ہو حلال بنا دیتے ہو، جس چیز کو چاہتے ہو حرام کر دیتے ہو، جس بات کو چاہتے ہو جائز کر دیتے ہو، جس چیز کو اور جس بات کو چاہتے ہو ناجائز کر دیتے ہو۔ یہ حق آخر تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہر چیز کا مالک کریم رب، اور تم اس کے بندے۔ پھر یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی چیزوں میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتے رہو، ہرگز نہیں۔ یہ بات تو ہو رہی تھی ان کی، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ دیکھیے حلال اور حرام، اس کا ٹوٹلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ تو حلال چیزوں کو حلال رہنے دیجیے، اپنی مرضی سے حرام نہ کیجیے، یہ غیر مناسب ہے، ورنہ وہی روش ہوگی جو یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔